اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دانیال کی موت۔ دوستو، بھی ریسنٹلی ایک ٹک ٹاک بوائے دانیال خان کی موت ہوئی ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انسان کا وقت اسے نہیں پتا کہ اس نے کب مر جانا ہے۔ مطلب وہ یہ سوچتا ہے کہ اچانک موت دوسروں کے لیے ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کو بہت بڑا پلانر سمجھتا ہے، سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بڑے اچھے سے پلان کر سکتا ہے، ہر چیز کو بڑے اچھے سے سوچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ مگر دوستو، یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ انسان کے بس میں، اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ وہ سوچتا کچھ ہے مگر ہوتا کچھ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے سب اسی کی رضا سے ہوتا ہے، اور اسی کی رضا سے ہی انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ بہنوں اور بھائیوں، موت کسی کو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس بات پہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ بس سب کو مرنا ہے، مگر کسی کا کون سا دن ہے یہ ہمیں معلوم نہیں۔ آج اس لڑکے کی موت نے مجھے اپنے جوان بھائی کی موت یاد دلا دی۔ مجھ سمیت نہ جانے کتنے لوگ پریشانی میں چلے گئے ہوں گے۔ اس موت کو دیکھ کے، اس موت کو سن کے۔ دوستو، 7 مئی 2008 صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ میں اور میرا بھائی ایک ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ میرے FSC سیکنڈ ایئر کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ میں ساری رات پڑھتا رہا۔ میں صبح تھکا ہوا تھا۔ 9 بجے میں اور میرا بھائی جب بیڈ پہ لیٹے، مجھے شدید نیند آ رہی تھی، مگر میرا بھائی مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ بار بار کہتا، مجھ سے باتیں کرو، اور میں کہہ رہا تھا، ارے بھائی مجھے سونے دو۔ وہ کہتا، نہیں باتیں کرو۔ میں کہتا، ارے یار بھائی سونے دے، میں پوری رات کا جاگا ہوا ہوں۔ پر میرا بھائی کہتا تھا، میں نہیں جانتا، میں نہیں سوؤں گا، تم مجھ سے بات کرو، اٹھو مجھ سے بات کرو۔ وہ ایک بات مجھ سے کہہ رہا تھا، اگر میں آج سو گیا، میں جانتا ہوں پھر میں کبھی نہیں اٹھوں گا۔ اور میں کہہ رہا تھا، او بھائی بس کر دے، چھوڑ دے یہ ڈائیلاگ بازیاں۔ میں جانتا ہوں تو بہت فلمیں دیکھتا ہے، دیکھ کتنی گرمی ہے یار، سو جا، آلموسٹ 1 گھنٹے کے لیے سو جا۔ میرا بھائی کہتا ہے، چل تیری مان لیتا ہوں، میں سو جاتا ہوں۔ دوستو، یقیناً 15 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہوگا، مجھے کسی چیز نے پیچھے سے کھینچا۔ میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ عمران مر گیا ہے۔ میں نے مڑ کے دوسری طرف دیکھا تو میرا بھائی واقعی اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا وہ دن تھا جس نے مجھے بدل کے رکھ دیا۔ ایک جوان بھائی کی موت انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میری تو چھوڑو، میری ماں کی کیا حالت ہوگی۔ خیر، وہ دن تھا کہ میری زندگی بدل گئی۔ اس دن سے پہلے میں بہت آوارہ ہوتا تھا، میں بہت لڑکیوں سے دوستی یاریوں میں ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں پاکستان کا نمبر 1 فیشن ڈیزائنر بنوں، نمبر 1 ماڈل بنوں۔ مجھے گٹار سیکھنے کا بڑا شوق تھا، باقاعدہ میرے پاس ایک گٹار بھی تھا۔ ان دنوں عاطف اسلم بڑا فیمس تھا۔ لاہور میں کوئی عاطف اسلم کا کانسرٹ ہوتا تو سب سے پہلے میں ہوتا۔ لاہور میں کوئی فیشن شو ہوتا تو میں نہ چھوڑتا۔ مجھے ٹکٹس مفت ملتے تھے کیونکہ میری دوستی یاریاں اتنی زیادہ تھیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن وہ دن جس نے ایک لمحے میں مجھے کہاں سے کہاں کر دیا، میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ میری دنیا ہی بدل گئی اس دن، اور میں زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھ گیا، جان گیا
کہ جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے وہی اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی پاتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، اس دن کے بعد سے میں نے ختم کر دیا سب۔ میں نے کسی لڑکی سے بات نہیں کی، میں نے لاہور میں کسی کانسرٹ کو کبھی اٹینڈ نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کیا، گانا نہیں سنا، سب توڑ دیا، سب چھوڑ دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اپنا گٹار توڑا، اور گٹار توڑتے ہی میں تبلیغی جماعت کے لیے نکل گیا۔ میں 3 دن اللہ کی راہ میں لگا کے آیا۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور تیاری کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس کا بلاوا کب آ جائے۔ دانیال خان کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ وقت سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔